السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، یہ دوسرا درس ہے نماز سے متعلق جو دروس ہونے ہیں ان دروس میں سے، اور آج بھی آپ کے سامنے جیسے گزشتہ ہفتہ نماز کے لغوی معنی، اس کے اور نماز کی جو ہے فرضیت، اس کی اہمیت اور کچھ فضیلتیں آئی تھیں، آج کے درس میں بھی چند فضیلتیں آئیں گی۔ اصل میں نماز کی فضیلتیں اگر تفصیل سے بیان کیے جائیں تو کافی وقت درکار ہے، اور فضیلتوں سے تھوڑا سا اس لیے بھی مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کے احکام و مسائل جلد شروع ہو سکے، کیونکہ اس میں بھی کافی وقت درکار ہیں۔ لہٰذا مختصر طور پر آج کا یہ درس آپ کے سامنے نماز کی فضیلت سے متعلق ہی چند باتیں آئیں گی، اور اگلے درس میں انشاءاللہ جو نماز کے دوسرے مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ گزشتہ درس میں کئی چیزیں آئیں، جیسے نماز کے لغوی معنی کیا کیا معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز کی اہمیت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد چند فضیلتیں بھی آئیں، جو لوگ نہیں تھے وہ دوبارہ دیکھ اور سن لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایک تسلسل باقی رہے دروس کے اندر۔ اصل میں کوئی بھی درس ہو اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ اس کی تمہیدات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، اب دوسری کتابوں کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو اسلامی کتابیں ہیں ہر کتاب کے شروع میں کچھ تمہیدات ہوتے ہیں۔ شروعات میں مصنف کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے، انہوں نے یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی، اس کا کیا مقصد تھا، وہ ہوتا ہے نا۔ پھر کچھ لوگوں کو جن کو انہوں نے دکھایا، پڑھایا، کتابیں جو ہیں دیکھنے کو دیا، ان کی کچھ رائیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ کتاب سے متعلق اصل چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ اگر کتاب میں کوئی نشان ہے تو اس نشان کا کیا مطلب ہے، اس سے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں عربی کتابوں میں تقریباً ساری کتابوں میں ہوتی ہیں، چونکہ عربی کی کتابیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو صرف آپ کو اشارے سے سمجھنا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے معنی یہ ہیں، تو جب تک وہ تمہیدات کوئی نہیں پڑھے گا وہ چیزیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح جب ایک عنوان پہ کوئی درس ہو تو پہلی تو آپ کو اس میں جو تمہیدات ہے اس میں شریک ہونا چاہیے، یعنی شروع سے ہی آدمی اس میں شریک رہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آگے کے دروس ہوں گے وہ اس سے جڑے ہوئے ہوں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ہے نا۔ کوئی بھی عنوان ہو، کوئی ایسا اسپیسیفک کوئی عنوان نہیں ہے، سارے عنوان اگر کوئی مسلسل چل رہا ہے تو سارے دروس میں شریک ہونے چاہیے تاکہ اس کے اصل چیزیں سمجھ آئیں، ہے نا۔ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ ہر درس ایک الگ وہ بنا دیں تاکہ، کیونکہ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم سے سارے دروس میں شریک ہو سکیں، کسی کام میں مشغول ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر درس اپنا ایک الگ وہ رہے کہ دیکھنے والے کو ایک درس سے کچھ چیزیں الگ سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر پورے دروس کوئی سن رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے، باتیں جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی رہیں گی۔ لہٰذا آئیے آج بھی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے نماز کے بارے میں رکھی جاتی ہیں۔ مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک، ایک جمعہ سے لے کے دوسری جمعہ تک، اس درمیان جو آدمی گناہ کرتا ہے یا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد ظہر سے عصر کے بیچ میں کچھ گناہ سرزد ہو گیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر سے مغرب تک کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں کچھ گناہ سرزد ہو گیا، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور پھر ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے درمیان یہ چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں گناہوں کے بخشنے کا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔
لیکن ایک شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزیں ملے گی، یعنی یہ جو فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، یہ اسی وقت ہوگی جب ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھیں. جب ہم اپنے آپ کو، کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں اصولاً یہ بتا دیا تھا اور پھر دہرا دیتا ہوں کہ حدیث میں فضیلت کے باب میں جہاں پر بھی یہ بات آئی کہ اس عمل سے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے مراد گناہ صغیرہ. کیوں؟ کیونکہ کبیرہ گناہ جب تک آدمی توبہ و استغفار نہ کرے معاف نہیں ہوتی. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ و استغفار کیا ہے؟ لازمی ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے، پوری زندگی آپ کو کام آئے گی. کہیں پر بھی آپ حدیث سن رہے ہیں کہ اگر آدمی وضو کیا تو گناہ جھڑ جاتا ہے، اور بھی کئی طرح کے آپ چل کر آئیں مسجد کو نماز کے ارادے سے، ہے نا، تو گناہ جھڑ جاتے ہیں اور نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے، گناہوں کا جو جھڑنے کا مسئلہ جو ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ. اور جو گناہ کبیرہ ہے وہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اصل میں لوگ اس بارے میں بھی دروس انشاءاللہ کبھی دیے جائیں گے. اصل میں کبیرہ گناہ کو بھی بہت اس طرح کر دیں، اس کو سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ گناہ ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا. یہ تو اتنا عام ہے، ہر قدم پہ بول رہے ہوتے ہیں لوگ. مسجد میں نماز کو آئے، وہ فون کیا کسی نے، کہاں ہو، تو فضل بنڈے پہ ہوں بول رہے ہیں اس مسجد میں. جھوٹ ہے یہ، ہے نا. بول رہے ہیں فضل بنڈے پہ اب بھی آ رہا ہوں بول رہے ہیں. نہیں، آپ نماز کو آئے بھائی، مسجد میں آئے ہیں. ملک پیٹ میں ہوں، اعظم پورے پہ ہوں، بول دیجئے، کیا حرج ہے. نماز کو آیا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، ختم ہو گیا مسئلہ. کبیرہ گناہ ہے یہ. اصل میں یہ چیز لوگوں میں اصل میں اتنا یہ ہو گیا ہے، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے نکل جاؤ تو وہ ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. نہیں، آپ نے اپنا آخرت برباد کر لیا. اگر جھوٹ سے بچنے سے اور سچ بولنے سے کوئی نقصان بھی ہو جائے نا، تب بھی آپ کا فائدہ ہے اس میں. اور اگر جھوٹ بول کر آپ وقتی طور پر کچھ فائدہ کما لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا کام کر دیا، تو پھر آپ سے اور ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور اس کی بھرپائی دنیا کی مال و دولت نہیں کر سکتی. تھوڑی دیر کی خوشی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی. اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ اب جھوٹ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے کبیرہ گناہ. ایک میں مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ اگر اس نماز کی، اس روایت کی فضیلت اور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شرط ہے اس کے ساتھ حدیث میں آگے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ کبیرہ گناہوں سے پہلے بچائیں، تبھی یہ فضیلت ملے گی. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی کا مال دبا کے رکھ لینا یہ تو اور خطرناک ہے. حقوق العباد سے متعلق چیزیں ہیں یہ، ہے نا. کسی کو دھوکہ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں لوگ. اگر پھر یہ ساری چیزیں کر دے، فضیلت کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیونکہ یہ کنڈیشن ہے کہ آپ پہلے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور پھر اس کے بعد اس فضیلت میں شامل ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کے درمیان جیسے جیسے آپ نماز پڑھیں گے وہ ختم ہوتا رہے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. آدمی سے کتنا گناہ سرزد ہو جاتا. نہیں، آپ مسجد سے نکلیے، راستے میں آتے ہی گناہ میں پڑ جائیں گے، آپ کے آنکھوں کے سامنے نامحرم عورتیں دکھ جائیں گی، کئی طرح کے گناہ جو ہے آپ دیکھ لیں گے، کئی طرح کے گناہ ہو جائیں گے. نہیں تو اس سے آپ بچ جائیں گے نماز کی جب پابندی کریں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة مکفرات کفارۃ لما بینہن، کہ یہ جو ایک نماز سے دوسری نماز یعنی پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اس کے درمیان جو بھی آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے جب یہ پابندی کر لیتا ہے تو یہ اس گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. یہ عبادت، یہ نماز ایک جمعہ سے لے کے دوسری جمعہ، اس کے بیچ میں کیے گئے گناہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن کب؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لم تغش الکبائر، کہ جب اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچایا جائے. اگر کبیرہ گناہ سے کوئی نہیں بچ رہا، اس کا مطلب اس کے لیے یہ کفارہ نہیں بنے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادت سے بھی پہلے اپنے آپ کو ان کبائر سے بچائیے، پھر عبادت کیجیے، پھر ان فضیلتوں کو حاصل کیجیے.
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نماز کی پابندی کر رہا خوب، لیکن لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے. نماز سے پہلے دھوکہ دے کے آیا نماز پڑھنے، اور اس کا ارادہ ہے کہ نماز پڑھ کے جا کے پھر دینا ہے دھوکہ، کیونکہ ان کا کام ہی وہی ہے اور وہ ان کو اپنے لیے بہت اعزاز والی چیز سمجھ رہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے یہ آپ کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے شاید کچھ دیر کی خوشی مل جائے یا کچھ دیر کا فائدہ مالی اعتبار سے آپ کو اور ہمیں ہو جائے، لیکن آخرت برباد ہونے والی چیز ہے. اس کے بعد آئیے، مسلم ہی کی ایک روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے بار بار سوال کیا کہ میں کوئی ایسا عمل آپ بتلا دیجئے جو میں کروں تو جس کے ذریعے سے میں جنت میں کیا ہو جاؤں، داخل ہو جاؤں. صحابہ کرام کا اصل میں یہ وہ تھا، ایک ذہن میں تھا کہ بھئی کوئی ایسا عمل پوچھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ ہم اس کو کریں اور پھر جنت میں داخل ہو جائیں. اور بہت دفعہ آپ حدیثوں میں سنے ہوں گے روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا سب سے افضل عمل کیا ہے، تو الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے میں نے شاید بتایا تھا، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سامنے والے کو دیکھ کر بھی جواب دیتے تھے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اس نے سوال پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ بتا دیتے بھئی نماز جماعت سے پڑھا کرو. ایک آدمی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تو آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو اس آدمی کو آپ کیا کہتے تھے؟ ماں باپ کی اطاعت کرو، نماز کی پابندی کرو. مطلب ایک ترتیب ہوتی تھی، ایک سامنے والے کو دیکھ کر آپ، اس لیے الگ الگ روایتوں میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جب آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ اس طرح جواب دیا کرتے تھے. تو آدمی بعض دفعہ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ بھی افضل عمل آپ نے بتایا، یہ بھی بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ افضل تو کوئی ایک ہی ہوگی نا؟ نہیں، لیکن اس طرح آپ جواب دیا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کے اندر جو خرابی ہے اس سے کیا ہو جائے، وہ محفوظ ہو جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے گویا کہ سامنے والوں کو ایک ایسی چیزوں کی طرف بار بار رہنمائی کی جو ان کے اندر خامی ہے نا، اس کی فضیلت ان کے سامنے بار بار رکھے جائیں تاکہ ان کو دلچسپی پیدا ہو اور اپنے اندر وہ بھلائی وہ پیدا کر لیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز میں سست یا کاہلی تھے، آپ نے یہ نماز کی فضیلت کی بنیاد پر فرمایا ہے نا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر یہ ارشاد فرمایا، علیک بکثرت السجود للہ، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کرو. سجدے کرنے کا مطلب بغیر نماز کے سجدے نہیں. اصل میں عربی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے جز کو بول کر اس کے پورے حصے کو مراد لیا جاتا ہے نا. یہ عربی کا ایک اصول ہے اصل میں کہ جز بول کر اس کو بولتے ہیں، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے نا، کہ ایک چیز کو بیان کیا گیا ایک چیز کے اس سے پورا حصہ مراد ہے. چونکہ سجدہ کس سے متعلق ہے؟ نماز سے، تو سجدہ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ نماز کثرت سے پڑھا کرو. فرائض تو پڑھنے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل وغیرہ دیگر تہجد وغیرہ کے کیا کرو، اہتمام کرو. یہ فضیلت کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بکثرت السجود للہ، تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کرو. کیا ہوگا فائدہ اس کا؟ فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ، کہ جب بھی تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک درجے کو بلند کر دے گا، جنت میں ایک درجے کو تمہارا بڑھا دے گا. ہر آدمی چاہتا ہے نا درجہ اس کا کیا ہو، جنت میں بڑھے. اس سے یہ پتا چلا جنت میں درجے ہوں گے ہے نا. تو درجے کیا کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا تمہارا. آگے ارشاد فرمایا، وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً، اور اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یعنی اس کی جو اصل فضیلت ہے وہ بھی ملے گی، ساتھ ساتھ یہ بھی تمہیں ملے گا کہ تمہارے درجات بھی بڑھائے جائیں گے اور گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بخش دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا، یا جن کو نماز سے واقعی محبت ہے ان کو یہ لگتا ہوگا، کبھی محسوس انہوں نے کیا ہوگا یا کرتے ہوں گے ہر لوگ، کہ ایک نماز چھوٹ جائے نا بے چینی ہو جاتی. اب کبھی غور کریے، جو لوگ پابندی کر رہے ہیں، جو نماز سے اتنا پابند نہیں ہے، کبھی پڑھ لیے، موقع ملا تو چلے گئے، ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا.
جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں نا، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ نماز میں رہے، یہی ہے نا وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے جس میں آپ نے 7 لوگوں کا ذکر کیا، 7 لوگوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے ان کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نماز پڑھ کے گیا، آپ انتظار میں ہیں، بار بار ٹائم دیکھ رہے ہیں، ہوا اذان کا وقت یا نہیں، آواز آئی یا نہیں، مطلب ان کو فکر ہے اس بات کی کہ جب سے وقت ہوگی تو کیا کرے گا، وہ نماز کو جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس کا، دل مسجد میں لٹکا ہوا ہونا۔ ایسے لوگوں کی ایک نماز چھوٹ جائے نا تو پھر کیسی بے چینی ہوتی، پوچھئے ان سے، وہ خود محسوس کرے گا، یہ ایک دم سے وہ ہونے لگتا ہے نماز چھوٹ گئی، چلو جلدی ادا کرتے ہیں اس کو۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اس لیے نماز کی جب پابندی کریں گے ایک الگ اطمینان ہوگا۔ نماز وقت میں ادا ہو جائے نا، آدمی ایک دم بہت فریش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دم دل لگا کے سب کام کیے جاتا ہے۔ وہ نماز سے سستی اور کاہلی یہ منافقوں کی علامت ہے نا، ابھی آئے گی آپ کے سامنے یہ بات بھی۔ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سے 2 چیزوں کی محبت میرے اندر ڈالی گئی، ایک عورتوں کے تئیں، یعنی جب ازواج وغیرہ ہوں ان کے تئیں، ان سے محبت ہو، اور خوشبو۔ ان 2 چیزوں کی محبت دنیا کی چیزوں میں سے میرے اندر ڈالی گئی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ نسائی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ گویا کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں تھی۔ جب آپ کی تھی تو ہماری بھی ہوگی۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اطمینان ملے گا، برائی سے اور گناہوں سے ہم محفوظ ہوں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں آیا نا کہ نماز انسان کو فحش اور برائی سے روکتا ہے۔ نماز کی جب آدمی پابندی کرے تو نماز کی وجہ سے انسان کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ دن بھر گناہوں میں لگے رہتے ہیں، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہ کسی طرح کے بھی گناہ میں دن بھر ملوث رہتے ہیں۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبیرہ گناہوں سے تو محفوظ رکھتا ہے نا، یہ توفیق ملتی ہے انہیں کہ فحش چیزوں میں نہ لگے، بیکار کے باتوں میں وقت ضائع نہ کرے، ہے نا، برائیوں میں نہ پڑ جائے، اس طرح کی چیزوں میں یہ نہیں پڑتے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں فضیلت کے باب میں، نماز جو فرض ہے ہم پر، ہے نا 5 وقت کی، اور دیگر جو عبادات ہیں جو فرض ہیں، اس کی اہمیت ہم دروس میں، تقریروں میں، ہر جگہ سنتے ہیں، لیکن اصل میں اس کو سننے کے بعد سمجھنے اور یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، تب یہ ہمیں کام آئے گا۔ اگر ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، صرف سنا اور پھر سن کے جو ہے بھلا دیا، پھر کوئی کام کا نہیں ہے یہ۔ فضیلتیں سننے کے بعد اس پر عمل کی ضرورت ہے تاکہ وہ فضیلتیں ہمیں کیا ہو سکے، مل سکے۔ نماز کی پابندی اور اس کے تئیں ایک الفت اور محبت، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ اسے ادا کرنا، اچھی طرح نماز کا پڑھنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ اہل ایمان کا وصف ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ چیز ارشاد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر یہ وصف پائی جائے گی کہ وہ نماز کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کے ایمان کا تھوڑا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، ایمان میں کمزوری ہے نا۔ نماز انہوں نے اگر پابندی سے نہیں پڑھی، ایک ایسی عبادت جس کا حساب روز قیامت سب سے پہلے ہوگی۔ ابھی روایت آپ کے سامنے آ رہی، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، ایسا نہیں ایک وقت پڑھ لیے تو 2-3 وقت ویسے نکل گیا، ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، پابندی کرتے ہیں وہ، ایک وقت نہیں چھٹتی ان سے۔ کبھی جماعت سے تاخیر ہو گئی تو ان کو بے چینی ہوتی ہے جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے،
جب تک قضا نہ کر لے اس کی، جب تک فٹافٹ شرعی عذر کی بنیاد پر، ہے نا. تو اہل ایمان کا یہ وصف ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں یہ ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن کا ذکر کرتے ہوئے کئی اوصاف بیان کیے، اس میں سے یہ بھی بیان کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو رات گزارتے ہی ہیں سجدے اور قیام میں، یعنی راتوں کو بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو فرائض وہ ادا کر لی، اس کے بعد انہوں نے تہجد کا بھی اہتمام کیا، کچھ نمازیں انہوں نے رات میں بھی پڑھی، رات گویا کہ گزاری انہوں نے سجدے اور قیام کرتے ہوئے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہوئے، ہے نا. اس کے بعد سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بہت بہترین آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں دنیا کی کوئی مشغولیت، دنیا کا کوئی بھی کام انہیں نماز اور دیگر فرائض سے نہیں روک سکتی، ہے نا. ایک آدمی بہت کام کر رہا ہے، بہت مشغول آدمی ہے، لیکن اگر ان کے اندر ایمان مکمل طور پر ہے تو نماز اور دیگر جو فرائض ہے اس سے وہ مشغول نہیں ہوگا، چاہے کتنا مشغول آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بزی کیوں نہ ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ نور میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں، یہ ساری مشغولیت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. لیکن آپ دیکھیں گے معاشرے میں جو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے تجارت کی وجہ سے نمازوں سے بھی غافل ہیں، دیگر ذکر و اذکار سے بھی غافل ہیں، اور دیگر چیزوں سے غافل ہیں، ہے نا. اس میں نماز اور زکوٰۃ کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا. زکوٰۃ سے تو اتنے لوگ غافل ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے کہ نکالنا ہے. تو ایک نصاب آپ کو پہنچ گیا زکوٰۃ کا، ہے نا، اس پہ سال بھی گزر گیا، اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، تو زکوٰۃ کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں ایسے. دو چیزیں جو معاشرے میں میں نے غور کی ہے جس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہیں، عنوان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، چونکہ اس میں بات آئی تو مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. جو سب سے زیادہ کوتاہی اور اول جھول میں نے دیکھی ہے ہر جگہ، گاؤں دیہات میں بھی، شہروں میں بھی، وہ ہے زکوٰۃ کے نکالنے میں، اور دوسرا ہے وراثت کی تقسیم میں. دادا کی وراثت کی تقسیم رکی ہوئی ہے، اب تک نہیں ہوئی، پوتڑے لڑ رہے ہیں. اب والد کا نہیں بول رہا ہوں میں، دادا کا بول رہا ہوں. اکثر گھرانے میں یہی مسئلہ ہے کہ وراثت انتقال ہوا، سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ تدفین کے بعد آئیے پہلے وراثت کی تقسیم کیجئے. ایسی کوتاہی ہو رہی ہے اس میں، واللہ ہر گھر میں آلموسٹ ہر جگہ یہی مسئلے سننے کو مل رہے ہیں. والد کا انتقال ہو گیا 10 سال 15 سال ہو گیا، وراثت کی تقسیم کو لے کے پریشان ہو رہے ہیں لوگ. اور ایک خرابی اس میں آ رہی ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اب والد کا جو مال ہے اس کو والدہ دبا کے بیٹھی ہیں، دبوچ کے، بچے کو دے ہی نہیں رہی ہیں. نہیں، اس میں بھی آپ کا حصہ لگے گا، آپ کیوں پورا دبا کے بیٹھی ہیں؟ آپ کو بھی اس میں سے شوہر کے انتقال کی وجہ سے آپ کا بھی اس میں حصہ لگے گا. بچوں کا مال کیوں آپ دبا کے بیٹھی ہیں؟ بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، سب الگ الگ رہ رہے ہیں، لیکن والدہ کسی کو لینے نہیں دیا ابھی. یا پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کے پاس کچھ مال و دولت رکھے ہوئے تھے، وہ والد صاحب دبوچ کے بیٹھے ہیں. نہیں، اس میں بھی آپ کا حصہ لگے گا، آپ کیوں اس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اتنی کوتاہی ہے ان سب چیزوں میں معاشرے میں. غور و فکر کر لیجئے، میں نے خود مشاہدات کے طور پر بتلا رہا ہوں. یہ چیزیں شہروں میں بھی ہیں، گاؤں دیہات میں بھی. لمبے عرصے تک لڑ رہے ہوتے بیچارے. اور گاؤں دیہات میں تو اور خطرناک ہے، جو جگہ ہے والد کا جہاں سب لوگ رہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ جگہ بہنوں کو نہیں ملے گی، اس میں سے حصہ نہیں ملے گا. بعض لوگ تو بول بھی دیتے، تم آؤ گے نہیں کیا گھر بھائی کے پاس؟ آئے گا تو تم کو جگہ دے کے آئے گی وہ. نہیں، یہ بہت عام بات ہے. یہ جس جگہ وہ رہ رہے ہیں، جس جگہ گھر ہے والدین کا، اس میں صرف بیٹوں کو ہی حصہ ملتا، بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں.
اللہ اکبر. وراثت میں زکوٰۃ کے نکالنے میں بہت کوتاہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا نہیں، چاہے آدمی کتنا مشغول کیوں نہ ہو، اگر اس کا ایمان بہت پختہ ہے، بہت مضبوط ہے، تو ان سب چیزوں سے وہ مشغول نہیں ہوگا. چاہے کتنا بھی مشغول ہو، نماز بھی پابندی سے ادا کرے گا، اور شریعت کے جو دیگر فرائض ہیں، جو زکوٰۃ کا ذکر ہے اس میں، زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کرے گا، اور جو دیگر فرائض ہے اس سے بھی وہ مشغول نہیں ہوگا. ان کے ذمہ جو بھی چیزیں ہوں گی شریعت کے نقطۂ نظر سے ان ساری چیزوں کو پابندی سے وہ ادا کرے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت یا دیگر مشغولیات انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی، ہے نا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یا نماز کے قائم کرنے سے نہیں روک سکتی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے کوئی بھی مشغولیت دنیا کی انہیں نہیں روک سکتی. لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار لگائے بیٹھے ہیں، نماز کا کوئی فکر ہی نہیں، لگے بیٹھے ہیں، ہے نا. اصل میں بہت خطرناک بات ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ اصل نماز میں جو سستی اور کاہلی کرتے تھے وہ کون تھے؟ منافقین. یقیناً آپ اعتقادی منافق تو نہیں ہوں گے. آج کل میں نے کہا تھا کہ آج کل کے دور میں اعتقادی منافق نہیں پائے جاتے. یعنی ایسا اعتقادی ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اور ایک ہوتا ہے عملی. سنے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے؟ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی. اعتقادی منافق اس کو بولتے ہیں، یاد رکھیے اچھے سے، اعتقادی منافق اس کو بولتے ہیں جو واقع ایمان والا نہیں ہوتا، وہ صرف دکھاوا کرتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ صرف بھیس بدل کر دکھاوا کرتا ہے. آج کے دور میں یہ بہت کم ہے، یا شاید نہ کے برابر ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو ایمان والا نہ ہو لیکن وہ چھپا رہا ہو، رہ رہا ہو معاشرے میں. نہیں ہے شاید، کوئی ہوں گے بھی تو دو چار وہ آتے ہوں گے، کچھ سال بھر 2 سال 3 سال رہتے ہوں گے، بھڑکاتے ہوں گے لوگوں کو، نکل جاتے ہوں گے. لیکن یہ معاشرے میں آپ ایک ایگزامپل لیجئے، یہاں کوئی ایسا ہوگا جو ایمان والا نہیں ہوگا لیکن دکھاوا کر رہا ہوگا؟ نہیں. اعتقادی جو نفاق ہے وہ آج کے دور میں نہ کے برابر ہے، شاید نہیں ہے، یا کوئی مل جائے 2 4، اللہ عالم. لیکن جو عملی نفاق ہے وہ تو اچھے اچھے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہے نا. عملی نفاق یعنی وہ ایمان والا ہے، ایمان ہے، لیکن اس کے کچھ عمل ایسے ہیں جو منافقین کے اوصاف میں سے ہیں. جیسے حدیث میں آیا نا، ذکر فرمایا 3 چیزیں ہیں جو نفاق کی علامتوں میں سے ہیں. اس میں سے ایک دھوکہ دینا بھی ہے. لوگ اتنے دھوکے دے رہے ہیں، اور دھوکے کا ڈیفینیشن پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے نہیں معلوم. ابھی 10 منٹ میں آ رہا ہوں بول کے 1.5 گھنٹے میں آ رہے ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. آپ نے سامنے والے کا وقت خراب کر دیا ہے نا. یہ تو اتنے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں. ابھی آ رہا ہوں بول کے وہ پتہ نہیں ابھی کتنا ٹائم ہوتا ہے، پتہ نہیں ابھی آ رہا ہوں بول کے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے، وہ اللہ عالم. اور ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ، ہر آدمی تقریباً، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ عملی نفاق ہے نا. نفاق والا جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ بھی صفت بیان کیا کہ جب بھی بات بولے جھوٹ بولے، ہے نا. تو جھوٹ بول رہے ہیں نا ہم، ایمان والے لوگ نہیں بول رہے ہیں. ابھی نہیں بتایا آپ کو، مسجد کو نماز کو آئے تھے، یہاں ہے بول رہے فیصل فنڈے پہ ہو. نفاق والا عمل ہے یہ. جب بھی جھگڑا وگڑا ہو، تھوڑی کسی چیز میں بحث ہوئی، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. آ رہے ہیں نا وہ جھگڑے تو چھوڑیے، وہ بچے گاڑی چلا کے جا رہے تو روڈ سے تھوڑا کچھ ادھر ادھر ہو جائے وہ گالی دیتے ہوئے جاتے ہیں. وہ بہت ایکسٹریم والی سنے ہوں گے نا. مسلمان لوگ بول رہا ہوں میں، غیر نہیں بول رہا ہوں. ایمان والے کے بچے نوجوان ایسی خالی گزرے، تھوڑا بہت کچھ ہو جائے تو ایک دم بہت خطرناک والی گالی دیتے ہوئے جاتے ہیں. آٹو والے کے تو آپ ہر منٹ میں سنیں گے ان کی زبان سے، تھوڑی سی ان کو جگہ نہ ملے تو وہ دیتے ہوئے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں، نماز میں کاہلی، سستی، یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چال بازیاں کرتا ہے. ایمان کا دکھاوا کر رہا ہے اور ایمان والا ہے نہیں. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وہو خادعہم. اللہ تعالیٰ اس سے لے لے گا اس چال بازیوں کا بدلہ، ہے نا. اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کی طرف جاتا ہے انتہائی سست، جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس کسی طرح پہنچ گیا ہو. کیوں؟ اس لیے پہنچا کیونکہ وہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا نا جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا تو یہ منافق ہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی وجہ سے زبردستی جاتا تھا وہ، تاکہ اس کے ایمان دکھاوے کے طور پر بچا رہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہ کرے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، میں یہ آیت سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہمارے اندر سستی قائلی ہو جائے تو عملی طور پر تو وہ چیزیں آ گئی نا جو منافقین میں پائی جا رہی تھی کہ نماز کے لیے سستی اور قائلی ہو رہی ہے، تو عملی طور پر تو ہمارے اندر بھی آ گئی وہ. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز کو نہیں آتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، ایک دم لیزی، عجیب، زبردستی، ایسا لگ رہا کوئی دھکیل کے لے جا رہا اس کو، آنا نہیں چاہ رہا وہ. یہ منافقوں کے اوصاف میں سے ہیں. مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوصاف منافقوں کا یہ بھی بتلایا کہ وہ نماز کی ایک دم انتظار کرتا رہتا. جب دیکھا سورج ایک دم ڈوبنے والا، فٹافٹ گیا، ایک دم سجدے دنادن کیے، ختم پڑھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ منافقوں والی نماز ہے. یہ جو جلدی جلدی سجدے رکوع کر رہے ہو یہ کس کا نماز ہے؟ منافقوں والی. بس اس کو کام توڑیے نماز سے، کوئی اس کو دکھانا ہے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی ہے نا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تلک صلاۃ المنافقین، یہ جو نماز ہے منافقین کی کیا ہوتا ہے؟ یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا لا يذكر اللہ فیہا الا قلیلا، کہ انتظار میں رہتا ہے وقت جیسے ڈھلا. یہاں کہا کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، ایک دم ڈوبنے والا ہوتا ہے، تب کیا کرتا؟ فٹافٹ کھڑا ہوتا ہے اور آگے یہ ارشاد فرمایا فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، اور فٹافٹ 4 سجدے کرتا ہے. یعنی ان کو جتنی نمازیں پڑھنی ہوتی ہے اس سے مراد وہی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، وہ فٹافٹ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے. اور کیا نہیں کرتا ہے؟ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا بہت، بس وہ ایسی کام چلاؤ. اگر ایسی کوئی نماز پڑھ رہا تو یہ عملی طور پر نفاق والا عمل ہے نا. منافقین کے اوصاف میں سے ہے کہ اس طرح آدمی کیا کرے؟ نماز پڑھے. اور ایک چیز جو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، منافقین کی ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کو ان 5 نمازوں میں جو سب سے زیادہ سستی آتی تھی وہ عشاء اور فجر کی نماز میں آتی تھی. اب ظاہر بات ہے جس آدمی کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو اب عشاء کا وقت چونکہ اس وقت ایسا تھا کہ بھئی اب سو جانا ہے، اب تاخیر تو اب ہو رہی نا، ہم کر رہے ہیں تو اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اس وقت مغرب کے بعد لوگ جو ہے رات سمجھتے سو جانا رہتا تھا. تو اور فجر میں نیند چھوڑ کے کیوں اٹھے گا وہ؟ جب اس کو دکھانا ہی ہے لوگوں کو اور کچھ کام نہیں ہے تو کیوں اٹھے گا؟ سب سے زیادہ جو سستی محسوس کرتا تھا منافقین نماز کے لیے وہ عشاء اور فجر کی نماز کے لیے. تو اب اس بات کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ سستی اور کاہلی ہے کہ ہم نے ان نمازوں کی پابندی نہیں کی، یا ہم نے ان نمازوں کے تئیں سستی اور کاہلی سے کام لیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ 2 نمازیں سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا ان کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے برخلاف، یعنی چستی دکھانی عشاء میں بھی اور فجر میں بھی. جو آدمی جلد سوئے گا فجر میں بآسانی اٹھ سکے گا، اور جو آدمی فجر میں جلد اٹھ گیا، نماز کی پابندی کر لی، نماز پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد جو تجارت کرتے ہیں اس میں برکت کی دعا دی ہے. تو اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح اٹھ کے کام میں مشغول ہونا چاہیے. یہاں شہروں میں الٹا ہی ہو رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں لیٹ سے اور ان کی فجر ہو رہی تقریباً ظہر کے وقت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے جس کا مصداق ہم بن سکتے تھے اس سے محروم ہو گئے. ہمارے تجارت میں وہ برکت نہیں ہوگی.
کاروبار میں وہ برکت نہیں ہوگی. پھر ہم شکایتیں کرتے پھرتے پتہ نہیں تجارت کر رہا ہوں لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے. کہاں سے ہوگا؟ آپ نے جس طریقے سے تجارت کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کی. جس وقت آپ کو کام میں مشغول ہونا تھا، محنت و مشقت کرنا تھا، اس وقت آپ سو رہے تھے گھر پہ. ہاں یہ بہانے مار سکتے ہیں کہ نہیں مارکیٹ میں لوگ ہی نہیں آتے، کھول کے کیا کریں گے دکان. کوئی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی صرف دکان ہی کھولے، اور بھی تو کام رہتے ہیں کرنے کے. بھئی جو کام آپ ظہر کے بعد گھر کے کام کر رہے تھے وہ فجر میں کیجیے. دوسرے کام بھی تو ہوتے ہیں. میں نے دیکھا بہت سارے دکان کو فجر کھلتے ہوئے چلتے بھی ہیں ان کے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے غور کیا نہیں کیا نہیں معلوم. میں نے دیکھا ہے، کئی دکانیں دیکھی ہیں میں نے. ادھر ایک نورخواہ بازار کی طرف میں نے دیکھا ایک ہندو کا دکان، جو میں نے خود کئی مرتبہ جا کے سامان لے کے آیا فجر کے فوری بعد. اس روڈ پہ، یہ جو نئی سڑک بولتے ہیں نا اس کو، اس روڈ پہ یہاں پہ ایک وہ ہے ڈیوٹی ہے، اس کے اپوزٹ میں ایک کرانہ اسٹور ہے، فجر کے ساتھ کھل جاتا ہے. وہ فجر کے 10-15 منٹ کے بعد میں جاتا ہوں ادھر سے مدرسہ تو وہ کھلا رہتا ہے، چلتا ہے. میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو سامان لیتے ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. پہلے سے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا نہیں آرام کرنا ہے تو نہیں ہوگی. کیا فائدہ اس کا، ہے نا؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مشکل ہوتا ہے منافقین پر وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے. ایک آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کر آج کا جو درس ہے وہ اختتام کو پہنچاتا ہوں. وہ یہ کہ روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جو اس میں کامیاب ہو گیا ان کا آگے کا مرحلہ یعنی پروسیس بھی کامیاب رہے گا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ختم، ان کا معاملہ اٹک گیا وہاں پہ. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته، کہ جو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب میں لے گا وہ اس کی نماز ہوگی. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پابندی کی، نماز پڑھی نہیں، کیسا تھا معاملہ. آگے ارشاد فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر وہ درست نکلا تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، فلاح پالے گا وہ، ہے نا؟ اگر وہ درست نکل گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اگر وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس میں بگاڑ پایا گیا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو گویا کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا اور وہ ناکام ہو جائے گا. یہ چند باتیں تھیں جو نماز کے فضیلت کے تئیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. اب انشاءاللہ اگلے درس سے نماز کے جو دوسرے احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.